عمران کچھ دیر سوچتا رہا اور یہ بات بھی اس کے دل کو لگی۔ چاروں کا لہجہ واقعی 100% درست تھا، لیکن بعض الفاظ کے تلفظ صحیح نہیں تھے یا معمولی سا فرق تھا۔ مسٹر مور، اب ذرا اور کھل جاؤ، کیا اس سیارے میں کوئی اہم شخصیت سفر کر رہی تھی؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس عام قسم کے مسافر تھے، ان میں کوئی بھی اہم شخصیت نہیں تھی۔ مسٹر مور نے فوراً ہی جواب دیا۔ تو پھر تمہاری طیارے میں موجودگی کو کس خانہ میں فٹ کروں؟ عمران نے چنگم چباتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر مور مسکرا دیا، پھر اس نے دھواں اگلتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ یہ پہلی باقاعدہ پرواز تھی۔ ایئر کمپنی نے خصوصاً حکومت سے اپیل کی تھی کہ اس سفر میں 2 ایجنٹ حفاظتی انتظامات کے لیے لازمی موجود رہنے چاہیے۔ وجوہات کا مجھے بھی علم نہیں، ممکن ہے تجارتی نقطہ نظر سے کوئی اہم بات ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں بھیجا گیا تھا۔ سب مسافروں میں کوئی غائب تو نہیں؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سب موجود ہیں، کوئی فرد غائب نہیں ہے، ایجنٹ مور نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس کوئی ٹرانسمیٹر بھی ہے؟ عمران نے اچانک اگلا سوال کیا۔ تم پر اعتبار کر رہا ہوں، میرے پاس ٹرانسمیٹر تو ہے، لیکن اس کے ذریعے 500 میل سے زیادہ دور تک پیغامات پہنچانا ناممکن ہے۔ مسٹر مور نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کام بن گیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ رات کو پیغامات دور تک پہنچائے جا سکتے ہیں؟ عمران نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن پھر بھی لندن تک ہمارا پیغام نہیں سنا جا سکے گا، مسٹر مور نے جواب دیا۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، عمران نے پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کر چکا ہوں، گزشتہ رات وقفہ سے میں کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن رابطہ قائم نہیں ہو سکا، حالانکہ میں نے سیلوں کی بجائے الیکٹرک استعمال کی تھی۔ اور اب مجھے بتاؤ، تم کس حد تک میری باتوں سے مطمئن ہوئے ہو؟ کیا میں امید کروں کہ تم میرے ساتھ مل کر کام کرنا پسند کرو گے؟ مسٹر مور نے عمران سے پوچھا۔ عمران کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی میں کوئی پروگرام مرتب ہو گیا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، مسٹر مور، فی الحال میرا جواب نہ نفی میں ہے اور نہ ہاں میں۔ میری طرف سے تمہیں فکر مند بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارا راز فاش نہیں کروں گا، البتہ ہاں مسٹر عمران، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بولو، مسٹر مور نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ آج شام کو بتاؤں گا، اگر تمہارے خیالات کچھ حقیقت رکھتے ہیں تو آج شام پتہ چل جائے گا، اور اب 9-2-11 ہو جاؤ، عمران نے کہا۔ اوکے مسٹر عمران، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا تم باہر نکل کر کچھ معلوم کرنا چاہو گے؟ اگر یہ بات تمہارے ذہن میں ہے تو اسے ذہن سے نکال دو۔ میں ایسی کوشش کر چکا ہوں، وہ لوگ بڑے چوکس ہیں۔ رات میں نے ڈیک پر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام ہی رہا تھا، وہ سختی سے میرے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ اب بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا تجویز ہے؟ مسٹر مور نے پوچھا۔ یار، تم بڑے احمق ہو، ارے میں تمہارا خون پی جاؤں گا اگر تم نے دوبارہ لیلا فہد کی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری بتیسی توڑ دوں گا۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو ذلیل؟ اس دھونس میں نہ رہنا کہ تم انگریز ہو، عمران نے اچانک ہی حلق پھاڑ آواز میں کہا۔ مسٹر عمران، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مسٹر مور گڑبڑا گیا۔ ایسی کی تیسی مسٹر عمران کی، اور ساتھ تمہاری بھی۔ ہم مشرقی فدائین کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم مذہب ہیں، سمجھے؟ اب دفان ہو جاؤ، عمران نے مسٹر مور کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اور مسٹر مور نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اس بے وقوف مشرقی پر یوں ہی اعتبار کر لیا، یہ گدھا تو فدائین کا خود فدائی ہے۔ جوزف اپنے کیبن میں تھا اور تھوڑی ہی دیر قبل وہ مس بلوگن سے پیچھا چھڑا کر آیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، جوزف نے دروازہ کھولا اور عمران دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کہو بیٹے، عشق کن مراحل سے گزر رہا ہے؟ شکر ہے باس، آپ نے مجھے اس قابل تو سمجھا، ورنہ میں تو کٹی پتنگ بنا پھر رہا تھا۔ اور آپ سنائیں، مس لیلا فہد کا کیا حال ہے؟ وہ بھی دم چھلا بنی بیٹھی تھی۔ باس، میں یورپ اور امریکہ آنے سے اسی لیے گھبراتا ہوں، یہ اپنا مشرق گورے رنگ پر مرتا ہے۔ باس، ایک بات پوچھو تو مغرب اچھا ہے، رنگ کا جھگڑا یورپ سے زیادہ مشرق میں موجود ہے۔ کالی لڑکی ہو تو شوہر نہیں ملتا، کالا لڑکا ہو تو گوری دلہن نہیں ملتی۔ لیکن باس، جتنی طاقت دولت کی مشرق میں ہے، مغرب میں بھی نہیں۔ مشرق میں دولت کے بلبوتے پر لنگور کو حور مل سکتی ہے اور چیچک زدہ بھینس کو خوبصورت نوجوان۔ باس، قسم سے اگر جھوٹ ہے تو جوتے میرے سر پر لگاؤ۔ اب زندہ مثال ہی لے لو، میں کوے کی طرح کالا ہوں
اور مس بلوگنز دودھ کی طرح سفید اور آپ دودھ کی طرح سرخ و سفید ہیں، لیکن لیلا فہد کالی نہیں تو گندمی رنگ کی ضرور ہے۔ باس، یہاں 8ویں بھی ملتی ہے، بہت عیش کر رہا ہوں باس، جوزف نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ابے کیا 8 سے عشق چلاتا ہے؟ کمبخت، اپنے باس سے پوچھے بغیر عمران اچھل کر بولا۔ ارے نہیں باس، ایسی بات نہیں ہے، میں شراب کی بات کرتا ہوں، جوزف نے گھبرا کر کہا۔ اچھا بکواس بند کر، تجھے ایک کام کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ کام؟ باس، کام کیے بغیر تو میرے جسم کا مصرف ہی ختم ہو جاتا ہے، جوزف دانت نکالتا ہوا بولا۔ کام بتاؤ باس، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سنو، میں چاہتا ہوں کہ آج رات ایک پروگرام ترتیب دیا جائے، اس قید میں کچھ نہ کچھ تو ہلچل ہونی ہی چاہیے۔ ہم یہاں ایک شو پیش کریں گے، میں اپنی محبوبہ کو آمادہ کروں گا اور تمہیں اپنی محبوبہ کو آمادہ کرنا ہوگا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ باس، شو کس قسم کا ہوگا؟ جوزف نے پوچھا۔ ایک دم ننگا، بالکل نائٹ کلبوں جیسا، کیا تم اسے آمادہ کر لو گے؟ عمران آنکھ مارتا ہوا بولا۔ یس باس، میں آمادہ کر لوں گا، لیکن باس کیا تم سنجیدگی سے کہہ رہے ہو؟ دیکھو، بعد میں مجھے نکو نہ بنانا، حالانکہ بڑی رسک والی بات ہے، معلوم ہے وہ سیکسی کیٹ ایک دم مجھ پر عاشق ہو گئی ہے۔ باس کیا بتاؤں کتنے لالچ دیتی ہے مجھے، لیکن باس ہے بڑی معصوم اور پرخلوص عورت، سچ بولتی ہے۔ اپنے ذہن کو ننگا کرنا بہت دل گردے کا کام ہے، لیکن یہ مغربی لوگ جھوٹ بولنا کفر سمجھتے ہیں باس، اپنے ذہن کو ننگا کر دیتے ہیں، چاہے دوسرا نفرت ہی کیوں نہ کرے، لیکن ایک اپنا مشرق ہے جہاں جھوٹ بھی ایمان کے ترازو میں تول کر بولا جاتا ہے۔ لیکن باس، لیکن کیا؟ عمران نے پچکار کر کہا۔ بیٹا دل برداشتہ نہ ہو، تیرے مرنے کے بعد تیرا مقبرہ بنواؤں گا اور تیری محبوبہ کو بھی تیرے پہلو میں دفن کرواؤں گا تاکہ تیری روح بے چین نہ رہے۔ دنیا بھر کے عاشق تیرے نام کی قسم کھایا کریں گے کہ عاشق ہو تو جوزف جیسا۔ نہیں باس، ایسا کام مجھے نہ بتاؤ، بائی گاڈ، اسے تو بہانا چاہیے، کوئی اور کام بتلاؤ باس، یہ اپنے بس سے باہر ہے، جوزف گھگھیا کر بولا۔ ابے ہوش میں ہے؟ تجھے نہیں علم تو کس سے مخاطب ہے؟ عمران دھاڑا۔ اوکے باس، میں بھی بے وقوف ہوں جو بہک گیا تھا، ورنہ یہ بات تو میرے دل کے کونے کونے میں تحریر ہے کہ تم جیسا شریف اس دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا، جوزف نے عمران کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ابے جا بانس پر نہ چڑھا، کہیں میری پتلون ہی نہ پھٹ جائے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ واٹ باس، بانس، پتلون، یہ نیا سلوگن ہے، ذرا تفصیل سے بتلاؤ، جوزف دانت نکال کر بولا، اور عمران سر پیٹ کر رہ گیا اور جوزف منہ لٹکائے مس بلوگنز کی تلاش میں نکل گیا۔ مس بلوگنز اسے سوئمنگ پول پر تیراکی کے لباس میں ملی، جوزف کو دیکھ کر دور ہی سے چیخی۔ ہیلو جوز، آؤ، کیا تم نہانے آئے ہو؟ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ ارے جوز، اتارو کپڑے۔ نہیں مس، میں کالا آدمی ہوں، تمہارے انگریز ساتھی بھڑک جائیں گے، جوزف نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ختم کرو، کسی کی ہے ہمت، مار کر یخنی نکال دوں گی۔ آؤ، ادھر والے کیبنوں میں نہانے کے لیے سوئمنگ سوٹ موجود ہیں، مس بلوگنز نے کہا۔ جوزف بلا چوچرا کیبن میں چلا گیا، وہاں اس نے لباس تبدیل کیا اور ڈائیونگ بورڈ پر پہنچ گیا۔ ڈائیونگ بورڈ 15 فٹ بلند تھا، کالے رنگ کے باوجود اس کا بدن چمکدار اور سڈول ہونے کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے مائیکل اینجلز کا کوئی جیتا جاگتا شاہکار سامنے آ گیا ہو۔ خصوصاً وہاں پر موجود عورتیں اسے دلچسپ نظروں سے تک رہی تھیں۔ جوزف کسی افریقی پرنس کی طرح چلتا ہوا پانی میں گرا، وہاں پر موجود سب آنکھیں اس کی پھرتی اور مہارت پر دنگ رہ گئیں۔ مس بلوگنز تیرتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور بولی، او سویٹ ہنی، تم واقعی دلکش شخصیت کے مالک ہو، یقیناً تم اگر ڈائیونگ کے مقابلوں میں حصہ لو تو فرسٹ پرائز حاصل کر لینا، تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تم کپڑوں کے بغیر کتنے سمارٹ لگتے ہو۔ جوزف عام افریقیوں کی طرح اتنا بدصورت بھی نہیں تھا، اس کی بڑی بڑی نشیلی آنکھیں اس کی شخصیت کو مسحور کن بنا رہی تھیں، اس کے ہونٹ عام افریقیوں کی طرح زیادہ موٹے بھی نہیں تھے، اس کے بال گھنگریلے تھے، لیکن فوجی کٹ کے ساتھ یہی بال بڑے بھلے لگتے تھے۔ سوئمنگ پول میں جوزف کے گرتے ہی پانی میں طوفانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور پانی کی سطح پر پیدا ہونے والی لہریں مس بلوگنز کو اپنے بدن پر گدگدیاں کر کے گزرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کا روما سرشار ہو رہا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جوزف چلو دونوں اکٹھے ڈائیو کریں۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر پھر ڈرائیونگ بورڈ پر پہنچے۔ جوزف نے بورڈ پر پہنچ کر بجلی کی طرح تڑپ کر مس بلوگنز کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا
اور کلابازیاں کھاتا ہوا پانی کی سطح تک آیا۔ اس نے بڑی پھرتی اور مہارت سے اسے سطح پر چھوڑا اور خود پانی میں اترتا چلا گیا۔ وہاں دیکھنے والے ایک بار پھر اس عظیم مظاہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قداور ٹھوس جسم کی مالک مس بلوگنز کو وہ یوں لایا تھا جیسے وہ عورت نہ رہی ہو، پھولوں کی ٹوکری ہو، اور مس بلوگنز اس کے لمس سے مدہوشی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر نہانے کے بعد وہ اپنے اپنے لباس تبدیل کر کے کیبن میں پہنچے۔ کیبن میں پہنچتے ہی مس بلوگنز اس سے لپٹ گئی اور جوزف ارے ارے ہی کہتا رہ گیا، لیکن وہ اس کا بڑی پھرتی سے بوسہ لے اڑی تھی۔ اور پھر جوزف کو اپنا مشن یاد آ گیا۔ اس نے مس بلوگنز کو بڑے دلکش انداز میں رات کے پروگرام کے متعلق بتایا اور مس بلوگنز ہنستے ہوئے بولی، یہ اسکیم ضرور تمہارے اس احمق باس کی ہوگی۔ سنو، میں اتنی دولت ضرور رکھتی ہوں کہ تمہارے باس جیسے 10 آدمیوں کو خرید سکوں۔ جب تم اسے باس کہتے ہو تو میرے دل پر چھریاں سی چلنے لگتی ہیں۔ احمق آدمی، آج ہی اسے جواب دے دو۔ آئندہ تم نے اسے باس کہا تو میں اپنے ان لمبے لمبے ناخنوں سے تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ مس، تم نہیں سمجھ سکو گی، ہم دونوں کا رشتہ باس اور ملازم کا ہی نہیں ہے۔ وہ میرا باپ ہے، میں بچوں کی طرح اس کے سامنے نخرے کرتا ہوں اور وہ بزرگوں کی طرح برداشت کرتا ہے۔ رات 100 روپے سے زیادہ کی شراب آج کون ہے جو اپنے ملازم کو دیتا ہے؟ یقین جانو، مجھے کبھی کبھی ہی کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ اکثر اپنے محل نما کمرے میں خراٹے لیتا ہوں۔ اس کی شخصیت اتنی پیاری ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جوزف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ احمق اس لیے تمہارے ناز اٹھاتا ہے کہ تم اس کی جان کی حفاظت کرتے ہو کہ برستی گولیوں میں سینہ سپر ہو جاتے ہو کہ مس بلوگنز نے غصے سے کہا، اور جوزف پر جیسے کہکوں کا دورہ پڑ گیا۔ وہ بے تحاشا ہنستا چلا گیا۔ حفاظت؟ ارے وہ تو خود فولاد ہے، فولاد۔ سنو مس، میں تمہیں اپنا راز بتاتا ہوں کہ میں کیوں اس کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو عظیم باکسر سمجھتا تھا، لیکن اسی احمق انسان نے مجھ پر ثابت کر دیا تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ اس دنیا میں طاقتور ہستی ہے۔ کیا؟ وہ حیرت سے چیخی۔ ہاں مس، جھوٹے پر خدا کی لعنت، جو کچھ کہہ رہا ہوں جیزس کرائسٹ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں۔ جس دن باس نے مجھے شکست دی تھی میں اسی دن سے اس کا ملازم ہوں۔ نہ تو میں نے تنخواہ مقرر کی تھی اور نہ ہی میں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں کبھی سوچا تھا، لیکن مس، باس کا ثانی، شاید ہی اس دنیا میں کوئی اور ہو، میں اس کے ساتھ دوست کی طرح رہتا ہوں، اس کی تجوری سے اپنی مرضی سے رقم استعمال کرتا ہوں، لیکن آج تک مجھے روپوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اچھے سے اچھے کپڑے خود ہی سلوا کر دیتا ہے، شراب کا پورا ذخیرہ میرے لیے لا دیتا ہے، خود شراب کا قطرہ تک نہیں پیتا۔ مس، اس کے پیچھے درجنوں حسین لڑکیاں پھرتی ہیں، لیکن وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ اس کا خان سامہ اس کے نئے سوٹ پہنتا ہے، اسے گندے کھانے کھلاتا ہے، اس پر دھونس جماتا ہے، لیکن کبھی میرے باس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ خاموشی سے کسی ہوٹل میں کھانا زہر مار کر لیتا ہے۔ مس، اگر دنیا کے کسی مذہب میں انسان کی پرستش کرنے کے متعلق ذرا سا بھی کچھ لکھا ہوتا تو میں صبح اٹھ کر اس کی پرستش کرتا، لیکن افسوس کہ نہ ہماری کتاب میں ایسا لکھا ہے، نہ بائبل میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں۔ اب آئندہ جب بھی میرے باس کے بارے میں بولو تو ذرا ہوش سے بولنا۔ تم میرے سگے باپ کو گالیاں دے سکتی ہو، لیکن میرے باس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ نکالنا، جوزف گلوگیر آواز میں بولا۔ مس بلوگنز بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے حواس معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ احمق آدمی ایسی خصوصیات کا حامل ہوگا، لیکن جوزف کا لب و لہجہ اسے یقین دلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ جوزف کے اس اعتراف پر اس کے دل میں جوزف کی عظمت اور بھی دوبالا ہو گئی تھی۔ وہ اس کی وفاداری سے بڑی متاثر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جوز، میں آئندہ تمہارے باس کی بھی عزت کروں گی۔ اگر تم اسے باپ سمجھتے ہو تو میں بھی انکل سمجھنا شروع کر دوں گی۔ اور پھر اپنے ہی خیال پر کھلکھلا کر ہنسی۔ اس نے جوزف کی نفسیات کو سمجھ لیا تھا، اس لیے زیادہ استفسار کرنا پسند نہیں کیا۔ وہ خود بھی سچی لگن، سچے عشق اور سچی محبت سے پہلی بار جوزف کے ذریعے متعارف ہوئی تھی۔ سب مسافر بڑے جوش میں تھے۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آج نائٹ کلب کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے، جس میں لیلا فہد، سوزان اور مس بلوگنز حصہ لینے والی تھیں۔ مسٹر مور نے جب اس بارے میں سنا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ اسے علم ہی تھا کہ عمران ایسی ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے اپنا مطلب نکالنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ رات کے 8:30 بجے تھے جب سینما روم والے کمرے میں سٹیج ترتیب دیا جا چکا تھا۔ اخبار کاٹ کاٹ کر جھنڈیاں بنائی گئیں اور عمران نے جھنڈیاں کچھ اسی ترتیب سے لگائی تھیں
کہ ٹی وی کیمروں کے لینس ڈھک گئے تھے۔ اس نے جھنڈیاں لگاتے وقت بڑی ارکریزی سے ان کیمروں کو تلاش کیا تھا۔ مسٹر مور سوچ رہا تھا کہ اس اوٹ پٹانگ حرکت سے عمران کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ذہن کچھ بھی تو نہ سوچ سکا تھا۔ اخباروں کی چھوٹی بڑی جھنڈیاں وہ بڑی تیزی سے چاروں طرف لگانے میں مصروف تھا۔ جوزف، لیلا فہد، سوزان، مس بلوگنز اور ایک اور نوجوان جوڑا اس کی مدد کر رہے تھے۔ پھر دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی ان کی مدد کرنے لگے اور وہاں لوگوں میں اچھا خاصا جوش و خروش پھیل گیا۔ جو بھی سنتا یا انہیں کام کرتے ہوئے دیکھتا وہی ان کی مدد میں مصروف ہو جاتا۔ مسٹر مور خود بھی کام کرنے میں مصروف تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اس ساری اوٹ پٹانگ کارروائی کے متعلق پوچھ سکے۔ البتہ عمران کا چہرہ عجیب و غریب حماقتوں بھرے تاثرات کا مجموعہ بنا ہوا تھا۔ وہ چیونگم چباتے ہوئے کبھی بانچیں پھیلاتا اور کبھی جمائیاں لینے لگتا اور کبھی منہ سے سیڑھی کے ذریعے پاپ میوزک کی دھن بجاتے ہوئے تھرکنا شروع کر دیتا۔ اس کا مٹکنا تھرکنا دیکھ کر سب کہکے لگا رہے تھے، اور کبھی وہ وسل کی بجائے ہونٹوں کی جنبش سے پم پم را را گاتے ہوئے باقاعدہ تھرکنے لگتا۔ ٹیکنیکلر سوٹ میں وہ کسی مسخرے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بیل باٹم پتلون جو سرخ رنگ کی تھی اور سیاہ چمڑے کی جیکٹ، ہری قمیض، نیلی ٹائی، سفید جوتے، پورا فلیٹ ہیٹ، کرمچی رنگ کی بیلٹ، زرد رنگ کی جرابیں اور 0 پوائنٹ شیشے کی گوگو اینک بھی، پھر آنکھیں مٹکانا، باچھیں پھیلانا، تھرکنا اور کسی حسینہ کو آنکھ مار کر شرمانا لوگوں کی دلچسپی کے لیے کافی ہی نہیں بلکہ کافی سے زیادہ تھا۔ سوزان جو خود بھی شاندار قسم کی بیلے ڈانسر تھی، وہ خود بھی تھرکنے لگی تھی اور سینما ہال اچھی خاصی تفریح گاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جوزف باقاعدہ اپنے باس کی عجیب و غریب حرکتوں پر کہکے لگا کر خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ عورتوں کے کہکے عجیب سما پیش کر رہے تھے۔ پھر کسی نے ٹیپ ریکارڈر پر فاسٹ قسم کا بیلے میوزک کا ریکارڈر لگا دیا۔ سوزان نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور پھر دونوں نے تیز رفتاری سے ناچنا شروع کر دیا۔ سوزان تو یوں بھی بیلے ڈانس میں مہارت رکھتی تھی، لیکن عمران کی مہارت دیکھ کر وہ اش کیے بغیر نہ رہ سکی۔ جب عمران نے ایک ہی جھٹکے میں سوزان کو فضا میں اچھالا اور فضا میں ہی میوزک کی تال پر اسے گھمانا شروع کیا اور اس کے پاؤں بھی تال پر تھرکتے رہے، تو وہاں پر موجود لوگوں نے پہلے تو اپنی سانسیں روک لیں اور پھر داد و تحسین کے ڈونگرے برساتے ہوئے سیٹیاں، تالیاں اور چیخیں مار مار کر ہلا گلا شروع کر دیا۔ اور پھر عمران نے بڑی مہارت سے سوزان کو زمین پر اتارا اور تیزی سے دونوں نے رقص شروع کر دیا۔ سوزان کو چکر آ گئے تھے، لیکن وہ نکو نہیں بننا چاہتی تھی اور تیزی سے عمران کا ساتھ دے رہی تھی۔ عمران کی گرفت اس پر بڑی مضبوط تھی، وہ اسے چھوڑ کر بھی تیزی سے تھام لیتا تھا اور وہ گرنے سے بچ جاتی تھی۔ یہ ہلا گلا اسی وقت ختم ہوا جب ریکارڈ ختم ہوا۔ 10 منٹ کے اس ریکارڈ نے وہاں پر موجود لوگوں کے خون میں خاصی حرارت پیدا کر دی تھی۔ وہ یہ محسوس ہی نہیں کر پائے کہ وہ قیدی ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ پیکارلی کے کسی نائٹ کلب میں مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ سوزان نے اس کا بوسہ اڑاتے ہوئے کہا، بہت خوب مسٹر عمران، میں نے بڑے بڑے مشہور بیلے ڈانسروں کے ساتھ رقص کیا ہے، لیکن جو لطف تمہارے ساتھ آیا ہے شاید ہی کبھی میسر ہوا ہو۔ چاروں فلسطینی باری باری تانگ جھانک کر رہے تھے، وہ خود بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، خصوصاً عمران کے مظاہرے نے تو انہیں بہت متاثر کیا تھا۔ واچ ٹاور کے کیبن میں کرنل گلاندروف اپنے کیبن میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا پوری کارروائی دیکھ رہا تھا، اور اس کارروائی کا اختتام اس وقت ہوا جب بیلے ڈانس کے بعد عمران نے جھنڈیوں کی تنصیب دوبارہ شروع کی اور ٹی وی کا تیسرا کیمرہ بھی ایک بڑی سی جھنڈی نے ڈھانپ دیا تھا۔ کرنل گلاندروف سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اب سکرین پر وہی کاغذی جھنڈی پر چھپی تصویر اور حروف اس کا منہ چڑھا رہے تھے، البتہ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ مائک پر جوزف کی آواز ابھری، حاضرین، 2 منٹ بعد اس نائٹ کلب کے پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مس بلوگنز، مس لیلا فہد اپنے جسم کی نمائش کریں گی۔ اس کے بعد مس سوزان نیم اریا ناچ کا مظاہرہ کریں گی، اور پھر مس بلوگنز جو ہالی ووڈ کی مشہور و معروف ایکٹریس ہیں اپنی ایک بہت ہی مشہور فلم پیراڈائز کا ایک منظر پیش کریں گی۔ یہ فلم جنہوں نے دیکھی ہے وہ ضرور اس منظر کو نہ بھولے ہوں گے۔ جن حضرات نے یہ نہیں دیکھی میں زبانی ان کو بتائے دیتا ہوں تاکہ وہ پوری طرح سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پیراڈائز نامی فلم کا یہ منظر کچھ اس قسم کا ہے کہ اس میں مس بلوگنز تنہائی کا شکار ہوتی ہیں اور رات کے اس سناٹے میں وہ لباس اتارتی ہے اور اپنے بستر پر عجیب عجیب انداز سے میوزک پر تھرکتی ہے۔ تو حضرات لیجئے پروگرام کا پہلا آئٹم ملاحظہ فرمائیے۔ مس لیلا فہد اپنے جسم کی نمائش کریں گی۔
یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ انہوں نے عالمی میلہ حسن کے مقابلوں میں اول انعام حاصل کیا ہے۔ لیجئے، وہ بھاری بھرکم لباس میں نمودار ہو گئی ہیں اور اب انہوں نے موسیقی کی ہلکی دھن پر اپنا کوٹ اتار دیا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح اپنا لباس اتارتی چلی جائیں گی۔ کرنل گلاندروف کی نسیں چڑکنے لگیں۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ سپیکر پر پھر آواز ابھری، لیجئے، اب انہوں نے بلاؤز بھی اتار پھینکا ہے اور ان کے ہاتھ اپنے سکرٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا کا منتخب حسن آپ کے سامنے ہے۔ کرنل گلاندروف نے تیزی سے آگے بڑھ کر آواز بند کر دی، پھر اپنے کیبن کا دروازہ کھولا اور گیلری عبور کر کے لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچا۔ اس کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی۔ اس کے خون کی حدت میں اضافہ ہو گیا تھا اور جوزف کے دلکش الفاظ ذہن میں سرسرانے لگے تھے۔ دنیا کا منتخب حسن، دلکش حسن، اریاں عورت، اور پھر وہ ہال کمرے میں داخل ہو گیا۔ عمران دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے مفلر میں چھپے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں، ناک اور رخساروں کے کچھ حصے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی عقابی آنکھوں میں عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ دنیا جہاں سے لاپرواہ ہو کر مس لیلا فہد کو دیکھنے لگا، لیکن اسے مایوسی ہی ہوئی کیونکہ لیلا فہد نے صرف بھاری لباس ہی اتارا تھا اور اس وقت وہ چست لباس جو ہلکا پھلکا تھا پہنے ہوئے تھی۔ لیکن جوزف بڑی رواں دواں تقریر کر رہا تھا جو عمران نے اسے رٹائی تھی۔ دیکھیے، حسین خطوط دیکھیے، سڈول جسم ملاحظہ فرمائیے۔ غصے کے مارے کرنل کا خون کھول اٹھا۔ وہ اپنے بے وقوف بنائے جانے پر خاصا پریشان ہو گیا۔ ایجنٹ مور بھی نوارد کو گھور رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے یہ قطعی نہیں ثابت ہوتا تھا کہ وہ خصوصاً کرنل کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر عمران روسی زبان میں چیخا، پانی، سمندر کا پانی اندر بھر رہا ہے۔ کرنل گلاندروف اچھل کر کرسی سے اٹھا۔ پانی واقعی فرش پر پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ سمندر کا پانی نہیں تھا، بلکہ عمران کے اشارے پر کیپٹن ایڈورڈ نے غسل خانے کا نل کھول دیا تھا۔ مسٹر مور کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وہ عمران کی سکیم سمجھ چکا تھا۔ اس نے کہا، کیا ہوا، کیا ہوا؟ عمران نے انگلش میں کہا، ارے سمندر کا پانی نہیں، یہ تو نل سے آ رہا ہے، جاؤ نل بند کر دو۔ لیکن اتنی ہی دیر میں کرنل گلاندروف دانت کچکچاتا ہوا وہاں سے 9:11 ہو چکا تھا۔ مسٹر مور نل کا پانی بند کر کے واپس آیا اور عمران سے مخاطب ہو کر بولا، مبارک ہو، میں اس کی تصویر بھی اتار چکا ہوں۔ پھر اس نے ننھے سے پولیرائڈ کیمرے سے تصویر نکال کر عمران کو دکھائی۔ پروگرام اب بھی جاری تھا، مگر اس میں عام نائٹ کلبوں والی کوئی بات نہ تھی۔ سب ہنسی مذاق میں وقت گزار رہے تھے۔ البتہ جو لوگ اریانی دیکھنے کے متمنی تھے وہ کرنل کی طرح خاصے مایوس ہوئے تھے۔ تصویر 1 مربع انچ جتنی بڑی تھی، جس میں خاص طور پر چہرے ہی کو ایکسپوز کیا گیا تھا۔ عمران آنکھوں اور ناک کو غور سے تک رہا تھا۔ وہ بلا شبہ روسی ہی تھا اور اسی لیے مسٹر مور اپنے نظریے کی سچائی پر خاصا خوش تھا۔ اس نے کہا، اب بتاؤ تم نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ شبہ تو مجھے اس وقت سے ہی ہو گیا تھا جب پہلی بار مجھے معلوم ہوا تھا کہ ہمیں اغوا کر کے اس برفانی علاقے میں اترنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ میں نے یہ ڈرامہ اسی لیے ترتیب دیا تھا کہ پس پردہ شخصیت سامنے آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ ان ٹی وی کیمروں اور مائکرو فون سسٹم کا سلسلہ ضرور کسی اہم شخصیت کے کیبن تک جاتا ہوگا جو دن رات یہاں کی نگرانی کرتا ہوگا۔ جوزف کو میں نے پہلے ہی تقریر ہٹا دی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جب ٹی وی کیمروں کے ذریعے اس کی سکرین پر کچھ بھی نظر نہ آئے گا، پرکشش الفاظ ہی اسے سنائی دیں گے تو ضرور کھنچا چلا آئے گا۔ وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ وہ میرے جال میں یوں پھنسا چلا آیا جس طرح مکڑی کے جالے میں مکھی پھنستی ہے۔ اور اب اس تصویر کو دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مسٹر مور اچھل پڑا اور حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر جلدی سے بولا، کیا تم اس سے واقف ہو؟ ہاں، اس کا نام کرنل گلاندروف ہے اور یہ KGB کا ایجنٹ ہے۔ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ ہمارا طیارہ کسی بہت بڑی سازش کا شکار ہوا ہے۔ عمران نے کہا، یہی تو میں بھی محسوس کر رہا تھا۔ یہ چاروں بھی روسی ہیں، لیکن تم تو جانتے ہی ہو کہ KGB والے اپنے ایجنٹوں کی برسوں تک تربیت کرتے ہیں۔ مسٹر مور نے کہا، یہ مرحلہ تو طے ہو گیا ہے، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے M5 ڈپارٹمنٹ والے اتنے ذہین ہیں کہ وہ اس صورتحال کو سمجھ لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ مسٹر مور نے سوچتے ہوئے کہا، قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں، یا ممکن ہے روسی حکومت سے رابطہ قائم کر کے گفت و شنید کے ذریعے معاملات طے ہو جائیں۔ بہرحال تم کس بنیاد پر کام شروع کرنے والے ہو
مسٹر مور نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ عمران شاید ہی کچھ بتانا پسند کرے۔ عمران نے باتیں پھیلاتے ہوئے کہا، اب پروگرام تو بنے گا ہی، لیکن یہ نہیں معلوم کیسے بنے گا۔ ادھر میرے نزدیک کان لاؤ، اور وہ اس کے قریب کان لے آیا۔ سنو، یہاں سے فرار ہونا اتنا مشکل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مسٹر مور نے حیرت سے پوچھا، پھر خود ہی کہنے لگا، مسٹر، تمہارے ہوش ٹھکانے میں ہیں؟ کیا تم نے ڈیک کے حفاظتی انتظامات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے؟ اس برفانی دشوار گزار علاقے میں فرار ہونے کا مطلب خودکشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، پھر راستے میں کہیں برف اور کہیں سمندر، اور پھر یک بستہ موسم۔ نہ تو ہم ان علاقوں کے متعلق صحیح جانتے ہیں، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ نزدیک ترین آبادی کتنی دور ہے۔ فرار کی کوشش آبادی میں تو کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن اس برف کے صحرا میں ایسی کوشش حماقت ہی ثابت ہوگی۔ مسٹر مور، تم اپنی ملک کی روایات کے برخلاف جا رہے ہو۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کے ایجنٹوں نے جو کارنامے انجام دیے تھے، انہیں کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ کم از کم مجھے تم سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ تم ایسی مایوس کن باتیں کرو گے۔ عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، سنو مسٹر عمران، تم میری انا کو چیلنج کر رہے ہو، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں حقیقت سے کس طرح منہ موڑوں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ ایسی کوشش کامیابی سے کبھی بھی ہمکنار نہیں ہوگی۔ مسٹر مور نے غصے سے کہا، ہو سکتی ہے، بلکہ پلک جھپکنے میں ہو سکتی ہے۔ عمران نے باتیں پھیلا کر کہا، کیا؟ مسٹر مور چیخا، اس کے لہجے میں بے بسی اور غصہ تھا۔ مسٹر مور، آہستہ بولو، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اب معلوم ہو گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں تمہارے ملک کے متعلق جو بہادری کے کارنامے چھپے تھے وہ قطعی افسانوی تھے۔ عمران نے کہا۔ مسٹر مور نے غصے سے مکہ لہرایا، خبردار، اگر تم نے آئندہ کسی قسم کی بکواس میرے ملک کے بارے میں کی، ٹھیک ہے، میں فرار ہونے کی کوشش کر کے دکھاؤں گا، لیکن پہلے یہ سمجھا دو کہ اس فرار کا کیا فائدہ ہوگا۔ تم فرار ہونے کے متعلق ٹھوس پروگرام بتاؤ، میں اپنی جان پر کھیل کر اسے پورا کر کے دکھاؤں گا۔ عمران زیر لب مسکرا دیا۔ وہ یہی بات اس کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے مسٹر مور کو تاؤ دلانے کی کوشش کی تھی۔ ابھی نہیں، سب سے پہلے ہمیں اس اغوا کا مقصد جاننا ہوگا کہ ہمیں کس مقصد کے تحت اغوا کیا گیا ہے۔ اگر یہ مقصد معلوم ہو جائے تو میں 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے فرار ہو کر دکھاؤں گا۔ عمران نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ مسٹر مور اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی کسی پاگل کو دیکھتا ہے۔ کرنل سخت طیش کے عالم میں تھا، اور خصوصاً وہ اس وقت غصے میں بھر جایا کرتا تھا جب وہ اپنا مطلب حاصل کرنے میں ناکام رہا ہو، کیونکہ ابھی تک وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس طیارے کو کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے۔ اچانک ہی اسے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اطلاع ملی کہ ایک ہیوی ڈیوٹی طیارے کی لینڈنگ کے لیے انتظامات کرو، اور یہ اطلاع طیارے کی آمد سے صرف 4 گھنٹے قبل ملی تھی۔ اس نے فوری طور پر ہدایات کے مطابق انتظام کیا، اور اب سیکشن 4 کے انجینئر رات دن طیارے میں گھسے ہوئے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ 25 انجینئر، میکینک اور الیکٹریشین 3 دن سے سوئے نہیں تھے، اور اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی اسے اپنی حکومت کے طریقہ کار پر تاؤ آ جاتا تھا۔ اتنی رازداری، وہ باحیثیت آفیسر تھا، لیکن بعض باتیں اس سے بھی چھپائی جاتی تھیں۔ ایک محکمہ والوں کو دوسرے محکمہ کی کارروائیوں کے متعلق خبر ہی نہ ہوتی تھی، اور اسی نظام نے ان کے ذہنوں میں کچھ عجیب سی کیفیتیں بھر دی تھیں۔ وہ آفیسر ہوتے ہوئے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ البتہ اس نے سیکشن 4 کے انچارج کو خود ہی حکم دیا تھا، جو کوڈ ورڈ میں تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ KBG کا آفیسر ہو کر بھی وہ کوڈ ورڈ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی خوش تھا کہ پھر بھی یہ سب لوگ اس سے دہشت زدہ رہتے تھے، اور جو کوڈ ورڈ وہ استعمال کرتا تھا وہ دوسروں کے لیے حیرت انگیز تھا۔ پھر اس کے خیالات کی رو عمران کی کارروائی کی جانب پلٹ گئی۔ اسے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ہی یہ معلوم ہوا تھا کہ قیدی نائٹ کلب کا پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ پر لعنت بھیجنے لگا کہ یہ جنسی آوارگی کسی دن اسے لے ڈوبے گی۔ اگر ننگے جسم دیکھنے کی خواہش دل میں انگڑائیاں نہ لیتی تو وہ ہرگز نکو نہ بنتا۔ وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ یہ ساری سازش صرف اسے بے نقاب کرنے کے لیے کی گئی تھی، لیکن اسے اطمینان تھا کہ اس بات کو کسی کو علم ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ مس بوکاف نے سختی سے وارننگ دی تھی کہ مسافروں کے سامنے کسی بھی فرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مس بوکاف کے متعلق سوچ کر ہی اسے جھجری سی آ گئی۔ مس بوکاف KGB کی بڑی ہی اہم شخصیت تھی، خود اس سے بھی بڑی۔ اس جیسے نہ جانے کتنے ہی کرنلوں پر
اس کا حکم چلتا تھا۔ کرنل کو اچھی طرح علم تھا کہ مس بوکاف 15 سال کی تھی جب اسے KGB کے لیے چن لیا گیا تھا۔ 10 سال کی ٹریننگ کے بعد 5 سال کے اندر ہی اندر اس نے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ 5 سالوں کے اندر اس نے ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ سننے والے ان کارناموں کو افسانوں سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ خود جانتا تھا کہ وہ افسانے نہیں بلکہ ٹھوس حقائق تھے۔ اور اب وہ اس شعبے میں چلی گئی تھی جس کی تمنا کرنل کے دل میں رہ گئی تھی۔ اس شعبے کے افراد KGB، سمرش اور حکومت کے نمائندوں تک کی خفیہ کارروائیوں کی نگرانی کرتے تھے، اور یہ شعبے جن سے عام افراد کا پتا پانی ہو جاتا تھا وہ اس خاص شعبے کے سامنے ہیچ تھے۔ اور پھر اسی وقت مس بوکاف کی کال ٹرانسمیٹر پر موصول ہوئی جس میں اس نے بتایا کہ وہ کل شام کسی بھی وقت پہنچ رہی ہے، اور وہ تھرتھرا کر ہی رہ گیا۔ کیا وہ مس بوکاف سے یہ بات چھپائے کہ اس نے اس کی حکم عدولی کی ہے، یا اسے صاف بتا دے؟ وہ اسی ذہنی کشمکش میں اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ بوڑھا جیکب اور اس کی بیوی مسز جیکب اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مسز جیکب سوئی ہوئی تھی، البتہ مسٹر جیکب جاگ رہا تھا۔ خوف اور اندیشے اس کے ذہن میں ناگوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ مسٹر جیکب کی عمر یوں تو 60 سال کے قریب تھی، لیکن اب بھی وہ اچھا خاصا پھرتیلا اور اچھے کاٹ قد کا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں فکر انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ سرخ تھیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بن گئے تھے۔ وہ کبھی اپنی 48 سالہ یونانی بیوی میگی کو دیکھتا اور کبھی اس کی نظریں اپنی گھڑی پر جم جاتی تھیں۔ اسی وقت اس کی بیوی میگی نے کروٹ لی۔ وہ باریک سا گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ اس نے خواہشات سے بھرپور آواز میں ڈارلنگ کہا اور بوڑھے کی گود میں سر رکھ دیا۔ مسٹر جیکب اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ لمبی سانس لے کر بولی، او پلیز جیکب، تم اتنے سرد مزاج کیوں ہو گئے ہو؟ پلیز جیکب۔ بوڑھے نے اسے پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا، سو جاؤ میگی، میں ذرا فکر مند ہوں۔ ارے کیوں؟ وہ چونک کر بولی، کچھ نہیں، جیکب نے بوکھلا کر کہا، اور جب اس کی بیوی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے تعجب سے کہا، کیا پیٹ وغیرہ میں تو تکلیف نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ، جیکب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ مسز میگی اسے سچے دل سے پیار کرتی تھی۔ ان کی ملاقات 10 سال قبل یونان میں ہوئی تھی۔ بوڑھا جیکب جہاں گرد قسم کا آدمی تھا اور زندگی کی 50 بہانے گزرنے کے باوجود وہ کنوارا تھا۔ 38 سالہ مسز میگی اس وقت تک اپنے 5 شوہروں میں سے 2 کو قبرستان پہنچا چکی تھی اور 3 سے طلاق حاصل کر چکی تھی۔ مسٹر جیکب امریکی تھا اور ڈلاس کا رہنے والا تھا۔ باپ خاصا امیر تھا اور اس کا بہت بڑا فارم تھا۔ $50,000 سالانہ کی آمدنی تھی۔ اس کے 2 ملازم اس کے فارم کا سب کاروبار چلاتے تھے اور وہ خود آوارہ گردی کرتا تھا۔ تعلیم کوئی خاص زیادہ نہیں تھی، پھر دولت مند زمیندار کے لیے تعلیم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ وہ دنیا بھر کی 25 زبانیں جانتا تھا جو اس نے آوارہ گردی کے وقت سیکھی تھیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسے سوئٹزرلینڈ پسند تھا، جہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ نظر آتے تھے۔ وہ اور میگی اپنی کار میں اسی دن سوئٹزرلینڈ روانہ ہوئے تھے، اور یہ آج سے 1 ماہ پہلے کی بات تھی جب انہوں نے میریانو ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ وہ گنجا اس کے ذہن میں ڈر آیا تھا جو بیمار تھا اور اس کے ساتھ والے کمرے میں مقیم تھا۔ اس نے اپنا نام شیکوف جارجوف بتایا تھا۔ جارجوف دل کا مریض تھا اور اس دن آخری بار اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس نے اسے ایک میڈل دیا تھا جس پر حضرت مریم کی شبیہ مقدس ترشی ہوئی تھی، اور یہ بیضوی میڈل 54 برابر تھا جس کی پشت پر کوئی انجیلی آیت رقم تھی۔ یہ میڈل باریک سی زنجیر میں پرویا ہوا تھا اور اسے پہلے ہی نظر میں دیکھ کر لگتا تھا کہ روم سے حال ہی میں خریدا گیا ہوگا۔ جارجوف نے اپنے گلے سے زنجیر اتار کر اسے دیتے ہوئے صرف ایک ہی لفظ کہا تھا، امریکا۔ پھر اس کی گردن ڈھلک گئی تھی۔ اس نے میڈل اپنے گلے سے ہاتھ میں تھاما اور اسے بغور دیکھنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں خاک نہ آیا۔ جب سے طیارہ اغوا ہوا تھا تب سے ہی اس کے ذہن میں یہ شبہ جاگ اٹھا تھا کہ یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ضرور اس میڈل میں کوئی ایسی پراسرار بات ہے، لیکن آج سے قبل بھی وہ اس میڈل کو سینکڑوں بار دیکھ چکا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں خاک بھی نہ آیا تھا، اور پھر اس نے اسے اپنے گلے میں ہی ڈال لینا مناسب سمجھا تھا۔ وہ امریکی حکمرانوں کے آگے نکو نہیں بننا چاہتا تھا، حالانکہ مرنے والے نے صاف الفاظ میں امریکہ کا لفظ کہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ وہ CIA کے کسی آفیسر سے ملے اور پوری داستان سنائے، لیکن ادھوری کہانی اس کی راہ میں ہر بار حائل ہو جاتی تھی۔ بھلا وہ اپنی ادھوری کہانی سنا کر کیا کہتا؟ پھر یہ میڈل عام قسم کا تھا
جو روم کے کلیسا کے باہر دکانوں پر عام ملتے تھے۔ اس کی چھٹی حص اسے انجانے خطروں سے آگاہ کر رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ اب پھنس جانے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے امریکی حکام سے رابطہ قائم نہ کر کے سخت بے وقوفی کی ہے۔ کیا معلوم کہ یہ زنجیر کسی رابطے کا ذریعہ ہو، یا ممکن ہے یہ کسی راز کی چابی ہو۔ اوہ، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ کاش میں نے بے وقوفی نہ کی ہوتی۔ پھر اس نے عزم برے لہجے میں اپنے آپ سے کہا، میں اس راز کو قطعی فاش نہ کروں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس راز سے اس کی بیوی تک واقف نہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی، اور پھر دروازے پر ہلکی سی دستک نے اس کے خیالات کے سلسلہ کو منقطع کر دیا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ ایک فلسطینی مجاہد تھا۔ اس نے جیکب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر جیکب، ذرا سنیے۔ جیکب تذبذب کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جس گھڑی کا منتظر تھا وہ آن پہنچی تھی۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے دوسرے امریکن ساتھیوں میں سے کسی کو اپنا رازدار کیوں نہیں بنایا، اور ان فلسطینی مجاہد کے بارے میں اس کے خیالات پختہ ہو چکے تھے کہ یہ سب فراڈ ہے۔ اس اغوا کے پیچھے آہنی جال کے پس پردہ رہنے والے حکمرانوں کا ہاتھ تھا۔ لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے سوچا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی رازدار نہ بنا کر اچھا نہیں کیا۔ کم از کم وہ اس کی غیر حاضری میں دوسرے مسافروں کو مطلع کر سکتی تھی۔ اس نے احتجاجاً کہا، آخر اتنی رات گئے، میری نیند میں خلل ڈالنے کا مقصد؟ آؤ جلدی کرو۔ فلسطینی نے گھور کر آہستہ سے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریوالور کی نال کا منہ میگی کی جانب موڑ دیا۔ وہ کانپتا ہوا اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ گیلری سے گزرتے ہوئے صرف 2 آنکھیں اس پوری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں، اور وہ آنکھیں برطانوی سیکرٹ ایجنٹ کی تھیں، جن میں حیرانگی کے آثار نمایاں تھے۔ اس قسم کی نگرانی کی تجویز گزشتہ دنوں عمران نے ہی پیش کی تھی، اور اس وقت نگرانی کی ڈیوٹی اس کے ذمہ ہی تھی۔ اس کے بعد عمران کی باری تھی، اور عمران کے بعد جوزف کی۔ وہ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچے، جہاں سکرین کے سامنے مس بوکاف بیٹھی ہوئی تھی۔ سکرین پر مسٹر جیکب کے کیبن کا منظر تھا۔ بستر پر میگی دراز تھی۔ مس بوکاف کے حکم پر جیکب کو کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی آپریشن ٹیبل پر لٹا دیا گیا، اور پھر چمڑے کے تسموں سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اس نے چند احکامات دونوں مجاہدوں کو دے کر کمرے سے باہر نکال دیا، اور ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کیا، اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگایا۔ مسٹر جیکب اب بھی تھر تھر کانپ رہا تھا، حالانکہ کمرہ خاصا گرم تھا۔ مس بوکاف نے سگریٹ کا کش لینے کے بعد کہا، تمہارا نام جیکب ہے؟ یس میڈم، جیکب نے جواب دیا۔ تمہاری بیوی کا نام میگی وینس ہے؟ یس میڈم۔ تم ڈلاس کا ذمہ دار ہو؟ یس میڈم۔ تم نے آج سے 10 سال قبل میگی سے یونان میں شادی کی تھی؟ یس میڈم۔ تمہاری عمر 60 سال اور میگی کی 48 سال ہے؟ یس میڈم۔ تم دنیا بھر کی آوارہ گردی کر چکے ہو، اور 1 ماہ قبل تم سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل میریانو میں مقیم تھے۔ تمہارے ساتھ والے کمرے میں ایک روسی شیکوف جارجوف مقیم تھا؟ یس میڈم، جیکب نے کہا، اور ساتھ ہی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اس نے دل میں کہا کہ وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ وہ میڈل اب بھی اس کے گلے میں موجود تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ گیا۔ وہ بھی کتنا بے وقوف ہے، کم از کم اس میڈل کو ہی کہیں چھپا دیتا تو اچھا تھا، لیکن اب تو وہ بے وقوفی کر چکا تھا۔ مس بوکاف کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ اس نے پوچھا، اسی رات جس دن تم وہاں پہنچے تھے تو کیا وہ مر گیا تھا؟ یس میڈم۔ اور تم وہاں سے دوسری صبح امریکہ پہنچ گئے تھے؟ یس میڈم۔ کیوں؟ مس بوکاف نے سوال کیا، اور جیکب گڑبڑا گیا۔ اس نے کہا، دراصل میں اپنے فارم کے چند معاملات نمٹانا چاہتا تھا۔ جھوٹ۔ دراصل تم ایک خاص مقصد کے تحت وہاں سے اپنی بیوی سمیت بھاگے تھے، ورنہ تمہارا ارادہ تو کم از کم وہاں 1 ماہ تک آرام کرنے کا تھا۔ مس بوکاف نے سخت آواز میں کہا۔ مسٹر جیکب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، دیکھو میڈم، تم میرے معاملات میں دخل انداز ہونے والی کون ہو؟ میری مرضی، چاہے میں وہاں 2 ماہ تک رہتا یا صرف 2 گھنٹے کے قیام کے بعد ہی چل پڑتا، اور اب تم اپنی اس مذموم کارروائی کا مطلب بھی بتا دو تو بہتر ہے، ورنہ تمہاری حکومت کو میری حکومت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مس بوکاف نے ہذیانی کہکا لگاتے ہوئے کہا، بے وقوف بوڑھے، اس طیارے کے متعلق جسے فلسطینی مجاہد اغوا کر کے لائے ہیں، تمہاری حکومت سمیت برٹش گورنمنٹ تک کو معلوم ہو گیا ہے کہ طیارہ گہرے سمندر میں کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ سیدھی طرح بتاؤ، اس رات جارجوف نے تمہیں کیا چیز دی تھی؟ مثلاً کوئی پیغام، کوئی مائکرو فلم یا اس قسم کی کوئی چیز جس کے ساتھ ایک پیغام بھی دیا تھا، اور اب تم سمجھ گئے ہو کہ تمہیں طیارے سمیت
اتنی رازداری سے کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں تم پر کسی قسم کی سختی کروں تم فوراً ہی بتا کر اپنی جان کی خلاصی کروا لو، ورنہ میرا نام مس بوکاف ہے۔ میرے نام سے بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ میں مار پیٹ کی قائل نہیں ہوں۔ مار پیٹ سے راز اگلوانا جاہلوں کا کام ہے۔ میں انتہائی ماڈرن قسم کے ذرائع استعمال کرتی ہوں۔ مثلا تمہاری بیوی کو شراب میں ایک خاص قسم کا مکسچر ڈال کر پلا دی جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے تمام جسم پر خالش کرنے لگے گی، لیکن بندی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے جسم پر ایک انگلی تک نہ لگا سکے گی۔ مکسچر اپنا اثر بڑھاتا جائے گا اور اسی قدر خارش بھی بڑھتی جائے گی۔ اور مگر ٹھہرو، میں پہلے تم پر تجربہ کرتی ہوں۔ اس نے شراب کا ایک جام تیار کیا اور اس میں انجیکشن کے ذریعے کوئی مکسچر ڈال دیا اور شراب کے جام کو بوڑھے جیکب کے حلق میں انڈیل دیا۔ بندے ہونے کی وجہ سے وہ مزاحمت نہ کر سکا اور شراب اس کے حلق میں اترتی چلی گئی۔ جیکب کو معلوم تھا کہ چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، بہرحال ان تمام تجربات سے اسے گزرنا پڑے گا۔ پھر کیوں نہ وہ بہادروں کی طرح ان سب مصائب کو برداشت کرے۔ اس کے ہاتھ پاؤں چمڑے کے باریک تسموں سے آپریشن ٹیبل کے ساتھ اچھی طرح جکڑے ہوئے تھے۔ جو ہی شراب اس کے گلے سے گزری، گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ گلے تک لے جانے چاہے، مگر وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ پانی، وہ چیخا۔ مس بوکاف نے پانی کی بجائے شراب کا ایک اور جام تیار کر کے اسے پلا دیا۔ اس دوسرے جام نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مسٹر جیکب کا جسم آپریشن ٹیبل پر تڑپنے لگا۔ وہ بار بار اپنا سر ٹیبل پر مارنے لگا۔ اس کے تمام جسم پر سوزش شروع ہو چکی تھی۔ پلیز مس، پلیز، وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا بولا۔ مجھے صرف ایک گلاس پانی دے دو۔ دے سکتی ہوں، صرف ایک شرط پر، وہ اسے بغور گھورتی ہوئی بولی۔ صرف اتنا بتا دو کہ اس رات جارجوف نے تمہیں کیا دیا تھا؟ وہ کون سا راز تھا جو اس نے تم پر افشا کیا تھا؟ مسٹر جیکب کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ اس کا جسم تیزی سے تسموں میں کسا ہوا بل کھانے لگا۔ اس کے جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، وہی ذہنی طور پر چیخنے لگا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ اف، اس کے منہ سے کراہیں نکلنے لگیں۔ بتاؤ، ورنہ ایک اور جام۔ مس بوکاف نے اپنا جملہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے قتل کر دو، میرے جسم کو کاٹ دو، لیکن خدا کے لیے اس اذیت سے نجات دلاؤ۔ مس بوکاف نے ایک نظر اس کے تڑپتے جسم پر ڈالی اور ایک اور جام تیار کرنے لگی۔ مسٹر جیکب کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ نہیں، خدا کے لیے رک جاؤ، مجھے معلوم ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ رات عمران پہلی ہی دستک پر جاگ اٹھا۔ آنے والا مسٹر مور ہی تھا۔ اس نے اشارے سے پوچھا، کیا ریسیور کا کنیکشن آف ہے؟ ہاں، تم کھل کر بات کرو، عمران نے اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا ذہن مافوق الفطرت قابلیت کا حامل ہے۔ سنو، وہ لوگ مسٹر جیکب کو لے گئے ہیں۔ میں نے انہیں واچ ٹاور کے نیچے بائیں جانب والے کیبل میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، مسٹر مور نے پریشانی سے کہا۔ عمران اچھل کر بیٹھ گیا۔ مسٹر جیکب کو؟ وہ ناکارہ بوڑھا جیکب؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ ان کی نظروں میں تمہاری ذات ہوگی، کیونکہ تم در پردہ برطانوی سیکرٹ ایجنٹ ہو۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں تو اس طیارے کی حفاظت پر اپنے ساتھی سمیت متعین کیا گیا تھا۔ پھر میرا ماضی صاف ہے، میں نے آج تک آہنی پردے کے پیچھے قدم تک رکھ کر نہیں دیکھا۔ میں ان کے لیے بیکار ہوں مسٹر عمران۔ البتہ تمہاری شخصیت ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے، لیکن آثار سے یوں لگتا ہے کہ ہم دونوں ان کا ہدف نہیں ہیں، بلکہ مسٹر جیکب انہیں مطلوب ہے۔ میرا خود ذہن چکرا رہا ہے کہ وہ بوڑھا جس کی شخصیت میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اسے کیوں تفتیش کے لیے چنا گیا۔ بات ہرگز معمولی نہیں ہوگی۔ اس معمولی سے واقعہ سے دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر بھی پہنچ سکتی ہے۔ کروڑوں ڈالر مالیت کا طیارہ اور 50 مسافروں کے علاوہ طیارے کے عملے کا اغوا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ طیارے کا اغوا کسی خاص مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ طیارے پر ہر مسافر کے متعلق ضروری کوائف میرے نوٹس میں تھے۔ ان میں کوئی بھی اہم شخصیت نہیں ہے۔ اہم شخصیت سے مراد سیاسی نوعیت سے ہے۔ ہم مسٹر جیکب کے متعلق کی جانے والی اس کارروائی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مسٹر عمران، سوچو، خدا کے لیے کچھ سوچو۔ بات بہت ہی اہم ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ممکن ہے ہماری اس لاپرواہی اور بزدلی سے نتائج انتہائی بھیانک نہ ہو جائیں۔ مسٹر مور نے کہا۔ عمران نے تکیے کے نیچے سے چنگم کا پیکٹ نکالا اور 2 پیس دانتوں تلے رکھ کر کچلتے ہوئے کہا، سنو، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں کہ وہ اسے تفتیش کے بعد لائیں اور ہم اپنے مخصوص طریقہ کار سے کچھ دریافت کر سکیں۔ معاملہ واقعی اہم
اور نازک صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہم یہاں کھل کر کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ چاروں طرف ٹیلی ویژن کیمرے پھیلے ہوئے ہیں جو ہماری ذرا سی حرکت کو بھی ان کی نظروں میں لے آتے ہیں۔ حساس قسم کے مائکروفون نصب ہیں جو ہماری آوازوں کو ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر محافظ ٹامی گنوں سے لیس داخلی دروازوں پر مستعد کھڑے رہتے ہیں جنہیں معمولی حرکت پر گولی مار دینے کا حکم ہے، ورنہ طیارے میں تمہارے ساتھی کو بے دردی سے قتل نہ کر دیا جاتا۔ اب تم ہی بتاؤ ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چلو مان لیا کہ ہم وہاں تک پہنچ بھی جائیں تو کیا اس طرح معاملات مزید الجھ نہ جائیں گے؟ وہ ہم پر سختی کریں گے۔ ہماری نقل و حرکت پہلے ہی محدود ہے، ہم چند ایک جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم نے کوئی کارروائی کی تو وہ ہماری اس معمولی سی آزادی کو بھی سلب کر لیں گے اور ہم اپنے کمروں میں مقید ہو کر رہ جائیں گے۔ مسٹر مور کے چہرے پر فکر کی لہریں پھیلتی چلی گئیں۔ حقیقتاً وہ بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ عمران مسلسل چیونگم چبا رہا تھا اور مسٹر مور اسے مسلسل جگالی کرتے ہوئے دیکھ کر اکتا گیا۔ پھر اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ دفعتاً عمران یوں اچھل پڑا جیسے اسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ اس کے چہرے پر حماقت کی تہیں دبیز ہو گئیں۔ اس نے اپنا ٹیچی کیس کھولا اور اس کے خفیہ خانے سے ایک گولی اور ماچس کے برابر ایک ڈبیا نکالی اور کمرے سے باہر نکل کر جوزف کے دروازے پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں جوزف نے جو ہی دروازہ کھولا، عمران آنکھیں پٹپٹا کر رہ گیا کیونکہ جوزف کے بستر پر مس بلوگن سوئی ہوئی تھی اور فرش پر ایک کمبل بکھرا ہوا تھا۔ تو تم فرش پر سو رہے تھے؟ عمران نے باچھیں پھیلا کر کہا۔ ہاں باس، کیا کروں، عجیب مصیبت میں گرفتار ہوں۔ شکر ہے حد سے زیادہ کچھ نہیں کر گزرتی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر جان چھڑائی کہ چلو بستر پر سوتی ہے تو سونے دو، میرا کیا جاتا ہے، میں فرش پر سو رہوں گا، جوزف نے روحانسی آواز میں کہا۔ عمران نے چپت لگاتے ہوئے کہا، بڑے سعادت مند بچے ہو۔ خیر سنو، تمہیں مسٹر مور کے ساتھ مل کر ادھم مچانا ہوگا اور لڑتے ہوئے آخری سرے تک جانا ہوگا، گیلری کے آخری سرے تک۔ وہ دونوں عمران کے کیبن میں پہنچے اور اس نے مسٹر مور کو بھی اپنی اسکیم سے آگاہ کیا۔ پھر ڈرامہ شروع ہو گیا۔ مسٹر مور گیلری کے آخری سرے کی جانب بھاگا اور جوزف نیند اور نشے کی جھونک میں اس کے پیچھے بھاگا اور وہ بھاگتے ہوئے گالیاں بھی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گیلری کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ جوزف کہہ رہا تھا، الو کے پٹھے، تم میری محبوبہ پر نظر رکھتے ہو، میں تمہیں اس چھیڑ خانی کا مزہ چکھا کر رہوں گا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو رگیتنے لگے۔ عمران انہیں چھڑانے کے لیے بھاگا۔ اتنی دیر میں وہاں 4 عدد محافظ بھی نمودار ہو گئے۔ وہ انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن وہ تو ایک دوسرے پر خون خواری سے حملہ آور ہوتے ہی لپٹے پڑ رہے تھے۔ عمران نے تیز نظروں سے دائیں طرف کا جائزہ لیا اور نظریں بچا کر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اسی وقت ایک دروازہ کھلا اور 5 عدد حسینائیں ایک دروازے سے نکلتی دکھائی دی۔ بس ذرا سی جھلک آپریشن ٹیبل پر پڑے ہوئے جیکب پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں خفیف سی جنبش ہوئی اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلاسٹک کی گولی پھسلتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، پر وہ شرما کر حسیناؤں کو آنکھیں مارتا ہوا واپس پلٹ آیا۔ گیلری میں ابھی تک میدان کارزار گرم تھا۔ کئی اور مسافر بھی ان کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ عمران نے منہ سے وسل بجائی اور جوزف نے مسٹر مور کو چھوڑتے ہوئے کہا، اس دفعہ تو معاف کر رہا ہوں، آئندہ ایسی حرکت کی تو گردن توڑ دوں گا۔ بکو مت، مسٹر مور دھاڑا، میں خود تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ میں تمہاری اس ذلیل کتیا پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ دونوں یوں ہی بکتے ہوئے اپنے کمروں میں پہنچ گئے۔ ساری کارروائی میں بمشکل 3 منٹ لگے تھے۔ عمران نے اپنے کمرے کے اندر والے ٹی وی پروجیکٹر کو پہلے ہی بیکار کیا ہوا تھا۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈبیا کا ایک بٹن دبایا۔ کسی عورت کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی، کیا اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن آگ برابر لگی ہوئی ہے، میرا جسم جل رہا ہے، تھوڑا سا پانی اور میرے جسم پر چھڑکو۔ یہ جیکب کی آواز تھی۔ نہیں، پہلے تم اس رات کی مکمل کہانی سناؤ، پھر میں تمہارے چہرے پر ہی سے نہیں، تمہارے پورے جسم سے اس آگ کو ختم کر دوں گی۔ اور پھر بوڑھے جیکب کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ رات کو میں چیخ کی آواز پر ہی اٹھا تھا، دراصل میں سویا ہوا نہیں تھا، میری داڑھ میں درد تھا۔ چیخ ساتھ والے کیبن سے سنائی دی تھی۔ میں دبے قدموں سے دوسرے کمرے تک پہنچا۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے دباؤ کے ساتھ کھل گیا اور میں نے اسے فرش پر تڑپتے دیکھا۔ وہ گنجے سر والا روسی جارجوف تھا۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا تھا، امریکہ، اور مر گیا تھا۔ اس نے تمہیں کوئی چیز بھی دی تھی؟ نسوانی آواز سنائی دی۔ نہیں، اس نے مجھے کوئی چیز نہیں دی تھی۔ مسٹر مور حیرانی سے آوازیں سن رہا تھا اور عمران کے چہرے پر حماقتیں برس رہی تھیں۔ اس کے بعد کوئی آواز سنائی نہیں دی اور پھر عمران نے بٹن بند کر کے ڈبیا جیب میں ڈال لی۔ کیا سمجھے ہو؟ عمران مسٹر مور سے بولا۔
لیکن مسٹر مور خیالوں کے سمندر میں غرق تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے ایک ہوٹل میریانو میں 1 ماہ قبل ایک روسی ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے مر گیا تھا۔ وہ جیل سے فرار ہوا تھا اور بڑی مشکل سے سوئٹزرلینڈ تک پہنچ سکا تھا۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ وہاں سے اکثر لوگ فرار ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے یہ جارج جوف کوئی غیر معمولی آدمی تھا۔ شاید اس کے پاس کوئی خاص راز تھا جو وہ امریکہ تک پہنچانا چاہتا تھا، اور بوڑھے جیکب کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اس رات اس کے کمرے میں موجود تھا۔ ضرور کوئی اہم بات ہے، اسی لیے تو انہوں نے طیارے سمیت بوڑھے جیکب کو اغوا کیا ہے۔ اب جاؤ، چکر لگاؤ اور بوڑھے جیکب کی نگرانی کرتے رہو، میں اس دوران میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ عمران مسٹر مور سے مخاطب ہوا اور مسٹر مور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسٹر مور اپنے کمرے میں مستعدی سے بیٹھا ہوا مسٹر جیکب کا منتظر تھا۔ پھر برآمدے میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا۔ مسٹر جیکب لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کیبن میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے عمران کو اشارہ کیا اور دونوں دبے قدموں مسٹر جیکب کے کمرے کی جانب بڑھے۔ عمران گیلری کی نگرانی کرنے والا ٹی وی کیمرہ پہلے ہی بیکار کر چکا تھا، البتہ مسٹر جیکب کے کمرے میں جو ٹی وی سیٹ تھا اس کے متعلق اسے تشویش ضرور تھی، اس لیے پہلے انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ انہوں نے پھر دستک دی، لیکن اس بار بھی دروازہ نہ کھلا تو عمران نے زور سے دھکا دیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلاسٹک کی ٹیوب میں موجود سیال کو اندازے سے ٹی وی کیمرے کی جانب دبایا، اور پھر اس نے اس منظر سے آنکھیں پھیر لیں جو بستر پر عیاں تھا۔ مسز جیکب ہاتھ جوڑ رہی تھی اور اپنے آپ کو مسٹر جیکب سے چھڑانے میں مصروف تھی، لیکن مسٹر جیکب پر دیوانگی سوار تھی۔ عمران نے جچے تلے ہاتھ سے مسٹر جیکب پر وار کیا اور پھر آنکھیں میچ کر بولا، آنٹی کپڑے پہن لو، لیکن وہ الٹا ان پر چڑھ دوڑی کہ وہ کون ہوتے ہیں ان کے معاملات میں دخل دینے والے۔ لیکن عمران نے کہا، مائی ڈیئر آنٹی، آپ کے کمرے سے آپ ہی کی آواز آ رہی تھی، آپ پکار رہی تھیں، مدد مدد۔ شاید انکل جیکب پر جنون طاری ہے، اس لیے یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، کیوں ڈاکٹر مور صاحب؟ عمران مسٹر مور کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ مسز جیکب اپنا گاؤن پہن چکی تھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ عمران نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے کہا، آنٹی، یہاں اس کمرے میں ٹیلی ویژن اور آواز کیچ کرنے والا ریسیور موجود ہے، یہ ساری کارروائی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مسٹر جیکب اپنے ہوش میں نہیں ہیں، انہیں خاص قسم کی دوائی دی گئی ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم انکل کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں، اگر نہیں تو یہ ہوش میں آتے ہی یوں ہی صبح 7-8 بجے تک تنگ کرتے رہیں گے۔ مسز جیکب نے کام کر کہا، سوری مسٹر، برخوردار، اسے لے جاؤ، میں اسے اس حالت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مسٹر مور باہر گیلری کی نگرانی کرنے لگا۔ عمران نے مسٹر جیکب کو گاؤن پہنایا اور کندھے پر اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا، پھر اپنے اٹیچی سے سرنج اور ایک انجیکشن نکال کر مسٹر جیکب کو انجیکشن لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر جیکب کو ہوش آیا، وہ اپنے آپ کو اپنے کمرے میں نہ پا کر اچھل پڑا۔ عمران نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، ڈیڈ آرام سے لیٹے رہیے، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مسٹر مور عمران کے طرز تخاطب اور شیریں لہجہ کو سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے اتنے میٹھے لہجے میں مسٹر جیکب کو مخاطب کیا تھا کہ پتھر بھی پگھل جائیں۔ ہاں برخوردار، میں اب قدرے بہتر ہوں۔ ڈیڈ، اس حرام زادی نے آپ پر بہت ظلم کیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ مسٹر جیکب بے خیالی سے بولا، مس بوکاف۔ او گاڈ، بڑی بھرپور عورت ہے، کاش میں اس سے شادی کر سکتا۔ عمران اس کے خاموش ہوتے ہی بولا، مگر ڈیڈ ایسا ناممکن ہے، بھلا وہ کیوں آپ سے شادی کرے گی؟ اس قسم کی عورتیں ہرگز آپ جیسے بوڑھے سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہو سکتی۔ ہاں برخوردار، مگر تمہیں ان سب باتوں کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ ڈیڈ، میں امریکی CIA کا ایجنٹ ہوں، بھلا میں کس طرح یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے ملک کے کسی شہری کو تنگ کیا جائے؟ عمران نے مسکرا کر کہا، اور مسٹر جیکب کی تو زبان ہی گنگ ہو گئی۔ وہ ہکلا کر بولا، کہ کیا واقعی تم وہ سب کچھ جانتے ہو جو مجھ پر بیتی ہے؟ اور کیا تم واقعی امریکی CIA کے ایجنٹ ہو؟ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے؟ ہاں، ثبوت یہی ہے کہ تم اس وقت میرے سامنے ہو اور میں تمہاری نگرانی اور حفاظت کر رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے بے ایمان سمجھ رہے ہیں؟ آپ عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہیں، کیا آپ کو میرے چہرے مہرے پر بے ایمانی کے آثار نظر آتے ہیں؟ اگر آپ اپنا راز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، بہرحال میں آپ کی حفاظت ضرور کروں گا۔ بوڑھا جیکب متاثر نظر آنے لگا۔ اس نے گلے سے زنجیر اتاری جس میں میڈل تھا، وہ اس نے عمران کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہی وہ چیز تھی جو روسی نے مجھے دی تھی، میں نہیں جانتا
اس میڈل کا مطلب کیا ہے؟ البتہ اسی میڈل کے لیے ہمارے طیارے کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں برخوردار۔ اگر تم نے غداری کی یا مجھ سے جھوٹ بولا تو میرے ملک کی سیکرٹ سروس تمہیں جہنم سے بھی کھینچ لائے گی، مگر تمہارے چہرے سے ایمانداری مترشح ہے اور میں تم پر اعتبار کرتا ہوں۔ وہ عورت کسی عفریت سے کم نہیں ہے۔ اس نے اس عجیب و غریب سیال کے ذریعے مجھے سچ بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا ہی دم ہے کہ میں اس راز کو اپنے سینے میں چھپائے رکھنے پر قادر رہا ہوں، اور تم بھی ایسا ہی کرنا۔ جان چلی جائے لیکن راز ان تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ عمران نے اپنے اوور کوٹ کے بٹن میں کسی جگہ ایک کل کو دبایا۔ بٹن کا ڈھکنا کھل گیا۔ اس نے میڈل کو زنجیر سے علیحدہ کیا اور اس میڈل کو بٹن کی خالی جگہ میں رکھ کر بٹن کا ڈھکن بند کر دیا، اور پھر مسٹر مور کے گلے سے زنجیر اتاری جس میں ایک اور میڈل تھا۔ وہ اس نے اپنے گلے میں ٹانگ کر خالی زنجیر مسٹر مور کے گلے میں ڈال دی۔ ابھی وہ اس کارروائی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ دروازہ کھولو، کھولو دروازہ۔ عمران نے دروازہ کھولا اور ان سب کی کھوپڑی بھگ سے اڑ گئی۔ 4 عدد ٹامی گن برداروں کے درمیان مس بوکاف اپنے ہاتھ میں عجیب و غریب ریوالور تھامے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ پھر اس نے بوڑھے جیکب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے، اور یہاں اس خود ساختہ امریکی ایجنٹ کو وہ چیز دے چکے ہو۔ وہ عمران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، اپنے ہاتھ بلند کر لو اور ہمارے ساتھ چلو۔ اگر کسی قسم کی غلط حرکت کی تو یاد رکھو کیما کر دوں گی۔ میں تم جیسوں کو چٹکیوں میں موت کے گھاٹ اتارنا پسند کرتی ہوں۔ عمران نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور پھر مس بوکاف نے آگے بڑھ کر عمران کے گلے سے میڈل نما زنجیر کھینچ کر اتار لی۔ مسٹر مور عمران کی چالاکی اور ذہانت کی دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر مس بوکاف ان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تم لوگوں نے اس کمرے کے ٹی وی اور مائکرو فون کو ناکارہ کر کے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ اب تم لوگ محفوظ ہو۔ احمقو، میں نے اسی بڈھے کے سر پر بہت ہی حساس قسم کا ایک چھوٹا سا ریسیور رکھ دیا تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر تمہاری سب گفتگو سنتی رہی ہوں۔ اب چلو، اور غلط حرکت کا مطلب موت ہوگا۔ وہ ہاتھ اوپر اٹھائے چل پڑے۔ گن برداروں نے انہیں کور کر رکھا تھا اور عمران اپنی حماقت پر اپنے آپ کو کوسنے لگا، اور مس بوکاف اپنی کامیابی پر نازاں آگے آگے چل پڑی۔ انہیں اسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں کچھ دیر قبل جیکب کو لے جایا گیا تھا۔ پھر سب کو باندھ دیا گیا اور انہیں لکڑی کے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر الٹا لٹا دیا گیا۔ مس بوکاف نے ایک گن بردار کو ضروری ہدایت دے کر کہیں بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 ماہر ایک اٹیچی کیس سمیت کمرے میں وارد ہوئے۔ مس بوکاف نے میڈل انہیں دکھاتے ہوئے کہا، اسے اچھی طرح سے دیکھو، اس میڈل میں مائکرو فلم ڈاٹ ہوگا، ذرا احتیاط سے کھولنا۔ ماہرین نے ایک ٹیبل پر اٹیچی کیس سے اوزار اور مائکرو فلم پروجیکٹر سیٹ کیے، اور وہ بڑی احتیاط سے میڈل کا جائزہ لینے لگے۔ خوردبین کے ذریعے انہوں نے اپنا معائنہ مکمل کرنے کے بعد کہا، یہ میڈل ٹھوس قسم کا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا خفیہ خانہ وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے باہر اور اندر مائکرو فلم کا ڈاٹ موجود ہے۔ ہم نے زنجیر کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ مس بوکاف کی آنکھیں غصے سے سلگ اٹھی۔ وہ عمران کو گھور کر بولی، ہاں تو تم ہاتھ کی صفائی دکھا ہی گئے ہو۔ پھر اس نے گن برداروں کو کہا، ان کے لباسوں کی اچھی طرح سے تلاشی لو، بڑی احتیاط سے تلاشی لی جائے، کسی بھی چیز کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ چاروں گن برداروں نے ان کے لباس اتروا لیے اور بڑی باریک بینی سے جائزہ لینے لگے۔ نصف گھنٹے کی مکمل تلاشی کے باوجود وہ کچھ بھی نہ پا سکے۔ انہوں نے آتشی شیشہ سے ان کی ہر چیز کا معائنہ کیا، لیکن وہ لوگ اپنی کوشش میں ناکام ہی رہے۔ مس بوکاف نے عمران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کو آپریشن ٹیبل پر باندھو اور باقی سب کو لے کر دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ عمران کو برہنہ حالت میں آپریشن ٹیبل پر باندھ دیا گیا اور وہ چاروں مسٹر مور اور مسٹر جیکب کو لے کر کمرے سے نکل گئے۔ مس بوکاف عمران کے جسم کو تعریفی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر بولی، خوبصورت اور اچھے بدن کے مالک نوجوان، میں تم پر رحم کھانا چاہتی ہوں کیونکہ تم اپالو دیوتا کا پرتو دکھائی دے رہے ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے اس خوبصورت بدن پر اپنی فنکاری کی مشق کروں۔ اگر تم سچ سچ بتا دو کہ وہ میڈل تم نے کہاں چھپایا ہے تو میں تمہارے جسم کو نہ صرف بچاؤں گی بلکہ تمہیں زندگی کے صحیح لطف سے بھی ہمکنار ہونے کا موقع دوں گی۔ اب بتاؤ وہ میڈل کہاں ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر بڑی شفقت سے پھیرنا شروع کر دیا۔ عمران نے گاؤدی پن سے لڑکی کی جانب دیکھا۔ محترمہ، وہ میڈل تو وہی ہے جس کا تمہارے ماہرین نے جائزہ لیا تھا، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اتنی دیر میں ہم میڈل کو کہاں چھپا سکتے تھے۔ بس یہی وہ میڈل ہے جو مسٹر جیکب نے مجھے دیا تھا۔
اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اپنی فنکاری شروع کر دو۔ میں قطعاً خوفزدہ نہیں ہوں، بلکہ میرا جسم تمہارے ستم کا شکار بننے کے لیے تیار ہے۔ بوٹیاں نوچو، شروع ہو جاؤ، مجھ پر رحم نہ کھاؤ، میری قوت ارادی کو شکست دینا تم جیسی عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ مس بوکاف غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ پھنکاری، تو تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ بے وقوف احمق انسان، میرا نام مس بوکاف ہے۔ عمران حماقت بھرے لہجے میں بولا، اور میرا نام مسٹر کوکاف ہے، تو ہو جائے بوکاف اور کوکاف کا مقابلہ۔ مس بوکاف نے سنجیدگی سے کہا، زیادہ زندہ دلی کا مظاہرہ نہ کرو، مجھے تمہاری بھرپور جوانی پر ترس آ رہا ہے۔ اسپینش فلائی کی ذرا سی مقدار تمہارا دمخم نکال دے گی، تو پھر کوکا کولا میں ڈال کر پلا دو۔ دیر کس بات کی ہے، بس شراب میں نہ پلانا، کیونکہ شراب سے مجھے نفرت ہے، اور ذرا اچھی خاصی مقدار دینا، کیونکہ کم مقدار سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور جب تم اپنی اسپینش فلائی مجھے پلا چکو تو اپنے گندے جسم کو مجھ سے دور ہی رکھنا، کیونکہ تم کسی خارش زدہ کتیا سے کم نہیں دکھائی دے رہی، بلکہ تم خارش زدہ کتیا سے بھی بدتر ہو، کیونکہ مسٹر جیکب جو تمہارے باپ کی عمر کا ہے، تم سمجھ گئی ہو نا؟ مس بوکاف نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنا تھوکا ہوا چاٹنے پر مجبور کر دوں گی۔ ذلیل کتے، تم نے گندے الفاظ سے میری توہین کی ہے۔ تم سے تو بڈھا جیکب ہی اچھا ہے، جسے عورت کو پیار سے مخاطب کرنا تو آتا ہے، اور تم ذلیل انسان، تم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہو۔ میں منٹوں میں تمہیں درست کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں۔ عمران نے مس بوکاف کے چہرے پر تھوک کر کہا، شروع ہو جاؤ، دیر کس بات کی ہے، ذلیل عورت۔ اور پھر مس بوکاف نے اس کو تھپڑوں پر ہی رکھ لیا۔ عمران تاؤ دلانے والے انداز میں بولا، اور زور سے، تمہارے تھپڑ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اچھا، وہ گرائی، اور پھر اس نے پوری قوت سے گھونسا عمران کی ناک پر جڑنا چاہا، لیکن وہ اپنا سر کھسکا کر وار بچا گیا، اور مس بوکاف کا گھونسا آہنی ٹیبل کے کنارے پر لگا، اور وہ اپنی چیخ نہ روک سکی۔ عمران نے دوبارہ تاؤ دلاتے ہوئے کہا، ایک اور کوشش کرو، اس دفعہ ضرور تم میرا ناک توڑ دو گی۔ لیکن وہ بے شرمی سے مسکرا کر بولی، بہت چالاک ہو، مجھے تاؤ دلا کر میرا دھیان ہٹانا چاہتے ہو۔ اور پھر اس نے عمران کے جسم پر مختلف جگہوں پر مساج کرنا شروع کر دیا۔ عمران کو اپنے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے مس بوکاف کو بڑی ہی نشیلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مس بوکاف، مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے۔ ارے ہاں، کیا اس میڈل میں کوئی ایسی ہی خاص بات ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ ورنہ تم تو انتہائی شریف لڑکی نظر آتی ہو، بالکل گڑیا کی طرح۔ مس بوکاف کے لبوں پر شریری سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، میں بے وقوف نہیں بن سکتی، اپنے نفسیاتی حربوں کو مت آزماؤ، تمہاری مرضی۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تم تو جانتی ہی ہو کہ میں امریکی نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے امریکہ کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، البتہ معاملہ میرے ملک کا ہوتا تو میں ضرور مزاحمت کرتا۔ مس بوکاف نے سرد لہجے میں کہا، دیکھو، میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتی ہوں مسٹر عمران۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم کئی بار ہمرش کے ایجنٹوں سے ٹکرا چکے ہو، لیکن ہم درگزر کرتے رہے ہیں۔ اس دفعہ مقابلہ مس بوکاف اور تمہارے درمیان ہے، اور آج تک میں نے کسی بھی معاملہ میں شکست کا سامنا نہیں کیا۔